اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی 1 گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں. جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے, اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے, وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے. کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے, غائب کیا جا سکتا ہے. کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا. آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے, اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے, روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے, روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں, کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ آج کے حوالے سے ہمارے 2 سبجیکٹ ہیں, ہم وہ اس موضوع پہ بات کریں گے. ایک تو ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے, اسپیشلی جو توشہ خانہ والا, جس میں ناجائز طریقے سے ان کو سزا دی گئی ہے. دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کنڈکٹ اور الیکشنز, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا خط اور الیکشن کمیشن کا جواب. ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں. اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو آج ہوتا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ تو کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی ہے یہ بات کہ متعصب جج ہمایوں دلاور نے بغیر ہمیں سنے یک طرفہ فیصلہ کیا, اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ شواہد پیش نہیں کر سکے, تو جب ہم شواہد اور گواہان کی فہرست دیتے ہیں تو 12 بجے وہ کہتے ہیں 1:30 بجے لے آئیے اپنے گواہان, اور 1:30 بجے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپلیکیشن جب دیتے ہیں کہ جناب ہمارے گواہان کراچی سے آئیں گے, ان کو 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے, تو وہ فرماتے ہیں اب یہ غیر متعلقہ ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے, کرمنل کیس, جس میں ملزم یہ کہے کہ میں نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں, اور جج کہے کہ آپ کے گواہ ارریلیونٹ ہیں, ہم پیش کرنے کی اجازت ہی آپ کو نہیں دیتے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے, اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ آپ ملزم موجود نہیں ہے, اس کا وکیل موجود نہیں ہے, اور ان دونوں کو اس کو سنے بغیر آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا اور سزا سنا دی, اور سزا 5 سے 10 منٹ کے اندر ایگزیکیوٹ بھی ہوگی, اور آپ نے زمان پارک کے دروازے توڑ کے اور ایک شخص کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کے, اور اس شخص کو عمران خان کو وہ واش روم میں وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں, وہ آپ نے واش روم کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی. ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا, جاری ہونے دور کی بات ہے, آرڈر کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی. یہ ہے وہ طرز عمل, جو یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار, یہ ہے قانون کے ساتھ مذاق, یہ ہے اداروں کی انوالومنٹ, یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی, یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے, جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے. اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, لیکن آج سب کے سامنے, پوری پاکستانیوں کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلٹی پہ اور لمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اتھارٹی پہ, آتھورائزڈ پرسن پہ آپ فیصلہ کریں, تو جسٹس عامر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں 3 تاریخ کو آرڈر. 4 کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے, 4 اگست کو 3 تاریخ کا آرڈر ہے, اور 4 کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسی متعصب جج کو, ہمایوں دلاور کو, ایک اسپیشل نوازش فرماتے ہیں
کہ ایک जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को या जिसको भी सज़ा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कब कदर मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं जमानतें। और अदम पैरवी क्यों कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई, और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पटिशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानिबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहाँ मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि ज़मानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, और यहाँ तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नज़र आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती, और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, 1 घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे ख़राब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शायद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस ख़त्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूँ, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं,
ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں. رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی. اور ایک بات بتا دوں, مجھے بتائیں, پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو, آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے, لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے, آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے. کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے, غائب کیا جا سکتا ہے. کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا. آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے, اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے, روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے, روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں, کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب, کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں, آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224, آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن, کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48, تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایز اے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے, اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے, تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے, بائی ایفلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی, تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا, جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے, خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر, اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5. جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین. کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا. یہ الٹا بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا مطلب ہے غیر جانبداری, تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا. یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI. یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ توہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا, منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے, وہ تو پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے,
لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے، ہم جا کر مخالفت کریں گے۔ پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف، اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ ان کی چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی، ریاست نہیں چل سکتی، اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں، اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا، پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا، اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں